بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں آپ کی ٹیچر مس صدف اور آپ سب کو جماعت میں بہت خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو چلیے پڑھائی کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ آج میں نے سوچا کہ آپ کو قواعد کے ایک بنیادی قاعدے کا اعادہ کرواؤں اور اسے آسانی سے استعمال کرنے کے مزید اچھے طریقے سے آپ کو روشناس کرواؤں۔ کسی بھی عبارت یا تحریر کے اصل مفہوم کو واضح کرنے کے لیے عبارت میں کچھ علامات استعمال کی جاتی ہیں جن سے عبارت کا مفہوم درست طریقے سے واضح ہوتا ہے۔ یہ علامات رموز اوقاف کہلاتی ہیں۔ اسے علامات وقف بھی کہتے ہیں اور اس کا ایک نام اوقاف و رموز بھی ہے، اور کچھ لوگ اسے رموز اوقاف کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ علامات اس لیے استعمال کی جاتی ہیں تاکہ لکھاری یا لکھنے والا اپنی کہی ہوئی بات کے مفہوم کو بالکل اسی انداز سے سامنے والے تک پہنچا سکے جیسا کہ وہ تحریر کے ذریعے کہنا چاہتا ہے۔ رموز جمع کا لفظ ہے اور رمز اس کی واحد ہے، اور رمز کا مطلب ہے اشارہ یا علامت۔ اوقاف بھی جمع کا لفظ ہے، وقف اس کا واحد ہے اور وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا یا رکنا۔ تو رموز اوقاف کا مطلب یا رموز اوقاف یا علامات وقف کا مطلب تحریر میں ٹھہراؤ اور وقفے کی علامت کا استعمال ہے تاکہ مطلب واضح ہو سکے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا۔ تحریر میں دو جملوں یا کلام کے درمیان تھوڑے ٹھہراؤ کا نشان، جس کے لیے مختلف علامات مقرر ہیں۔ عبارت یا تحریر میں ان علامات کا درست استعمال بہت اہمیت رکھتا ہے۔ علامات کے غلط استعمال سے جملے کا مفہوم تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ ایک سپاہی ہے جو سامنے سے آتے ہوئے ایک شخص کے لیے ایک حکم جاری کرتا ہے۔ وہ حکم یہ ہے کہ روکو، مت جانے دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آنے والے شخص کو روکنا چاہتا ہے اور جانے نہیں دینا چاہتا۔ لیکن اگر اسی جملے کو اس طرح تحریر کیا جائے کہ روکو مت، جانے دو، تو جملے میں دیا گیا یہ حکم پہلے والے حکم سے یکسر مختلف ہو جائے گا، یعنی اس میں سامنے والے شخص کو روکنے کا نہیں بلکہ اسے جانے دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ علامت کے رد و بدل سے جملے کا مفہوم تبدیل ہو گیا۔ اس جملے سے یقیناً آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جملے میں علامات کا درست استعمال کتنا ضروری ہے۔ اگر لکھاری یعنی لکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ قاری یعنی پڑھنے والے کو بالکل اسی طریقے سے سمجھ میں آئے جیسے کہ وہ اپنی بات پڑھنے والے تک پہنچانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ علامات کا درست استعمال کرے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی علامات ہیں جو تحریر یا عبارت میں استعمال کی جاتی ہیں۔ جو علامات ہیں ان کے نام میں لے رہی ہوں۔ نمبر 1 پہ ہے ختمہ، جہاں بات مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے، وہاں آپ کو یہ علامت لگانی ہے۔ سوالیہ نشان یا علامت استفہامیہ۔ نمبر 3 پر ہے سکتہ، کوما یا وقفہ۔ نمبر 4 پر علامت استجابیہ یا علامت تعجب۔ نمبر 5 پر علامت واوین۔ نمبر 6 پر علامت قوسین۔ نمبر 7 پر علامت تفصیلیہ۔ میں ایک ایک کر کے تمام علامات کی تفصیلات سے آپ کو آگاہی دوں گی تاکہ آپ ہر علامت کا درست استعمال پہچان سکیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے علامت ختمہ کی۔ تو پڑھتے ہیں ختمہ کے بارے میں۔ جہاں بات مکمل ہو جائے یا جملہ مکمل ہو جائے وہاں اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جملہ ختم ہونے کی علامت ہے، چنانچہ جہاں جملہ ختم ہوگا وہاں یہ علامت لگائی جائے گی۔ علامت کے ساتھ ایک جملہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد نیا جملہ شروع ہو جاتا ہے، یا پھر یہ عبارت کا آخری جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک جملے، 2 جملے اور 3 جملوں کی مثالیں لیں گے جس میں ہم ختمہ کا استعمال کر رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے ہر ایک کے کام آنے کی کوشش کرو، اس میں ایک ختمہ استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرا جملہ ہے عید الفطر ماہ رمضان کے ختم ہونے پر آتی ہے، یہ ہمارے لیے خوشیوں کا دن ہوتا ہے۔ تیسرا جملہ ہے ہم چڑیا گھر گئے، ہم نے وہاں طرح طرح کے جانور دیکھے، ہمارا دن بہت اچھا گزرا۔
اب ہم ایک پیراگراف دیکھتے ہیں جس میں مناسب مواقع پر علامت ختمہ لگائی گئی ہے، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اس انداز سے اس پیراگراف کو پڑھوں کہ آپ کو خود اندازہ ہو کہ جملہ کہاں مکمل ہوا یا ختم ہوا اور کہاں یہ علامت استعمال ہوئی۔ پیراگراف کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کا خط ملا، پڑھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ آپ نے مجھ سے میرے امتحانات کے نتیجے کے بارے میں پوچھا ہے۔ آپ کو یہ جان کر نہایت خوشی ہوگی کہ میں نے امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ میں اپنی جماعت میں اول آیا ہوں، مجھے انعام بھی ملا ہے۔ اساتذہ میری کامیابی پر بہت خوش ہیں۔ یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی مہربانی، آپ کی دعاؤں اور میرے اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آپ نے سنا پیراگراف، اور میں نے جملے کو اسی انداز سے پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو محسوس ہو کہ بات ختم ہو گئی ہے یا مکمل ہو گئی ہے، اور وہاں پر علامت ختمہ استعمال کی گئی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو آپ نے یہ جملے بھی دیکھے یقیناً آپ کو، اور پیراگراف پڑھنے کے بعد یقیناً ختمہ کی علامت کے استعمال کے بارے میں اچھی طرح آگاہی ملی ہوگی۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس کی مشق بھی کرنی ہے، اور مثال کے طور پر ایسے 10 جملے تحریر کرنے ہیں جس میں علامت ختمہ استعمال کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں دوسری علامت کی طرف۔ دوسرے نمبر پر جس علامت کی میں بات کروں گی وہ ہے سوالیہ نشان، جسے ہم علامت استفہامیہ بھی کہتے ہیں۔ اگر جملے میں کچھ پوچھا جائے تو وہاں یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ یہ علامت ظاہر کرتی ہے کہ جملے میں کوئی سوال پوچھا گیا ہے۔ جملے میں استعمال کیے گئے کچھ مخصوص الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جملہ سوالیہ ہے۔ مثلاً کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں، کدھر، کون، کن، کیسی، کس لیے وغیرہ۔ یہ وہ مخصوص الفاظ ہیں جو جن جملوں میں بھی موجود ہوں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ جملے میں کچھ پوچھا گیا ہے۔ اب ہم اس کی بھی چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں جس میں یہ علامت استعمال کی گئی ہے۔ تو کچھ جملے ہیں جو یہاں موجود ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں، آپ یقیناً اسکرین پر دیکھیں گے۔ پہلا جملہ، دروازے پر کون ہے؟ نمبر 2، گھنٹی کس نے بجائی؟ نمبر 3، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میری گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ نمبر 4، تمہاری امی کی طبیعت کیسی ہے؟ نمبر 5، شادی کی دعوت کن کن لوگوں کو دی گئی ہے؟ نمبر 6، تمہاری سالگرہ کب آتی ہے؟ نمبر 7، تم نے ابھی تک کام مکمل کیوں نہیں کیا؟ نمبر 8، تم وہاں کس لیے جانا چاہتے ہو؟ نمبر 9، کیا آپ نے میری بلی دیکھی ہے؟ کدھر چلی گئی؟ نمبر 10، تم نے اتنے سارے لوگوں کا کھانا اکیلے کیسے تیار کیا؟ آپ نے دیکھا جو الفاظ میں نے اوپر استعمال کیے اور بتایا کہ چند مخصوص الفاظ ہیں جن کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو انہی تمام الفاظ کو میں نے جملوں میں استعمال کیا ہے اور ان کی مدد سے جملے بنائے ہیں۔ ان الفاظ کی مدد سے جو سوالیہ جملے بنتے چلے گئے ہیں اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمیں یہ علامت کس طرح کے جملوں میں استعمال کرنی ہوتی ہے۔ نمبر 3 پر جو علامت ہے وہ ہے سکتہ، اسے کوما یا وقفہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک نام علامت خفیف بھی ہے۔ جہاں بات جاری ہو وہاں یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ناموں کے درمیان یا ان جملوں کے درمیان لگائی جاتی ہے جہاں بات ابھی مکمل نہ ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر کچھ جملے یہاں موجود ہیں جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں۔ نمبر 1، میری جماعت میں نعیم، زعیم، طارق اور جمال بہت ذہین طالب علم ہیں۔ نمبر 2، مجھے انار، کیلے، سیب اور آم بے حد پسند ہیں۔ نمبر 3، کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ اور پشاور پاکستان کے مشہور شہر ہیں۔ نمبر 4، زندگی کا دوسرا نام امتحان ہے جسے پاس کرنے کے لیے انتھک محنت، جوش، ہمت اور جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو تھی ناموں کے درمیان سکتے کی علامت۔ اب دیکھتے ہیں کہ جملوں کے درمیان اس کا استعمال کس طرح سے ہے۔ اگر ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ اس کی وضاحت کر رہا ہو تو دونوں جملوں کے درمیان یہ علامت آئے گی۔ مثلاً اس نے محنت کی ہے، اسے ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ کتاب مجھے پسند آ گئی، میں نے خرید لی۔ وقت دولت کی طرح ہے، اسے ضائع مت کرو۔ صدیوں پرانی بات ہے، کسی ملک میں ایک عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک اور
استعمال میں آپ کو بتاتی چلوں، اگر جملے میں ہم مرتبہ یا ہم درجہ الفاظ کے جوڑے ہوں تو دو جوڑوں کے درمیان بھی یہ علامت آئے گی۔ اس کی بھی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے امیر ہوں یا غریب، بڑے ہوں یا چھوٹے، بوڑھے ہوں یا جوان، سب قابل احترام ہیں۔ اور اسی طرح سے جوڑے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اسے دیکھتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے بہار ہو یا خزاں، گرمی ہو یا سردی، آندھی ہو یا طوفان، غریب کے لیے سب موسم برابر ہیں۔ نمبر 3 پر ہے اعلیٰ ہو یا ادنا، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ علامت خفیف کا استعمال یا سکتہ، کوما یا وقفے کا استعمال شعراء نے اپنے اشعار اور منظومات میں بھی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اسماعیل میٹھی کا شعر ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر۔ دوسرا شعر ملاحظہ کیجئے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس علامت کو کس طرح استعمال کیا گیا ہے۔ آپ بھی اس کی مشق کیجئے اور 10 جملے اس طرح تحریر کیجئے کہ اس میں علامت سکتہ استعمال کی جائے، ٹھیک ہے؟ نمبر 4 پر جو علامت ہے وہ علامت تعجب یا علامت استجابیہ۔ یہ عام طور پر استعمال ہونے والی چوتھی علامت ہے۔ یہ علامت عام طور پر احساسات کے اظہار کے لیے یا پھر کسی کو مخاطب کرنے کے بعد استعمال کی جانے والی علامت ہے۔ اس میں غم، خوشی، حیرت، محبت، نفرت اور خوف کے اظہار کو سامنے لایا جاتا ہے۔ اس کے ہم جملے دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے افسوس، وہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ نمبر 2، اف، آج کتنی شدید گرمی ہے۔ نمبر 3، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو۔ نمبر 4، ارے واہ، یہ تو بہت کمال کی چیز ہے۔ نمبر 5، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت مسجد ہے۔ اسی علامت کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی کو پکارنے یا تقریری انداز میں مخاطب کرنے پر بھی یہ علامت استعمال کی جاتی ہے، جیسے میرے عزیز دوستوں میری بات غور سے سنو، جناب صدر مجھے 2 دن کی رخصت چاہیے، میرے عزیز ہم وطنوں ہمیں اپنے ملک کا خیال رکھنا چاہیے، علی تم روزانہ اٹھنے میں اتنی دیر کر دیتے ہو۔ ان تمام جملوں سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ آپ کو علامت تعجب کس طرح استعمال کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں علامت واوین کی طرف۔ واوین وہ علامت ہے جسے کسی جملے یا لفظ کو نمایاں کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً نمبر 1، علامہ اقبال کی نظم شکوہ اور جواب شکوہ شہرائے آفاق منظومات ہیں۔ نمبر 2، علامہ اقبال کی شاعری میں خودی کا لفظ بار بار استعمال ہوا ہے۔ نمبر 3، یہ شعر نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ یہ ایک مثال ہے اس کی۔ اس کے علاوہ کسی کے قول یا کہی ہوئی بات کو ہو بہو بیان کرنے کے لیے بھی اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے بزرگوں کا فرمان ہے کہ دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ نمبر 2 پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نمبر 3، شیخ سعدی کا قول ہے کہ بھیڑیے کا بچہ بھی بھیڑیا ہی ہوتا ہے۔ یہ ہے علامت واوین کا استعمال۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ آپ کو کس طرح سے کسی لفظ یا کسی جملے کو نمایاں کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں علامت قوسین کی طرف۔ علامت قوسین کو کسی بھی چیز کی اضافی معلومات دینے یا تحریر کے دوران کسی لفظ کے معنی بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی بھی ہم مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثلاً نیک شخص کو خواب میں جنت کی بشارت ہوئی یعنی اچھی خبر ملی۔ اخبار والے پارسال یعنی گزرا ہوا سال والی بارش کی تصویروں کو موجودہ وقت کی بارش میں لگا دیتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے یہاں پر علامہ اقبال کی نظم شکوہ مسدس نظم یعنی وہ نظم جو 6 مصرعوں کے بند پر مشتمل ہو ہے۔ نمبر 4، جہاز دیبل قدیم زمانے کی ایک بندرگاہ جو کراچی کے قریب تھی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ تو تھے جملے، اور اب میں بتاتی چلوں آپ کو کہ اس کے علاوہ جب کوئی ڈرامہ لکھا جائے تو اس کے کرداروں اور کاموں کو بھی قوسین میں لکھا جاتا ہے۔
مثلاً ڈرامے کا پہلا منظر کمرے میں موجود لوگوں کی بات چیت، ڈرامے کا دوسرا منظر ایک وسیع ہال میں بہت سے لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہیں، یعنی منظر نگاری کا کام قوسین میں کیا جاتا ہے۔ یہ تھی علامت قوسین، یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور اب بات کرتے ہیں علامت تفصیلیہ کی۔ علامت تفصیلیہ وہ علامت ہے جسے کسی بات یا لفظ کی تفصیل کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ علامت مندرجہ ذیل کو ظاہر کرتی ہے۔ میں اس جملے کی وضاحت دیتی چلوں، یعنی علامت کا اس جگہ استعمال کیا جاتا ہے جس کے بعد اس کی تفصیل درکار ہو یا وضاحت ضروری ہو۔ اسے ناموں، اشعار اور جملوں کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم پہلے جملے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے اہم ترین شہر درج ذیل ہیں: کراچی، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ۔ پاکستان کی اہم مصنوعات یہ ہیں: کپڑا، کھیلوں کا سامان اور آلات جراحی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ شیخ سعدی کا قول ہے کہ بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے جیسے نیک لوگوں کے ساتھ برائی کرنا۔ تو یہ تھی علامت تفصیلیہ، اور اس کے ساتھ ہی یہ رموز اوقاف کی آخری علامت بھی تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے۔ اس سے پہلے جو علامات میں نے آپ کو سکھائی ہیں یقیناً آپ نے بہت اچھے طریقے سے سیکھی ہوں گی، اور یہ آخری علامت کے ساتھ رموز اوقاف کا جو ایک تفصیل ہے وہ ختم ہوئی۔ اب آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ عبارت اور تحریر کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو کچھ آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ بالکل درست انداز سے سامنے والے تک پہنچے، یعنی قاری تک پہنچے، تو آپ کو ان تمام علامات کی بہترین مشق کرنی ہے جو کہ بہت ضروری ہے۔ ان تمام علامات کو آپ جملوں اور پیراگراف دونوں صورتوں میں استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے اسے سیکھ سکیں اور اس کا استعمال کر سکیں۔ بہت جلد آپ سے دوسری جماعت میں ملاقات ہوگی، دوسرے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ تب تک مجھے امید ہے کہ آپ اس کی مشق جاری رکھیں گے اور اپنی تحریر کو بہترین بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تب تک اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔